بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، بے شک تمام بنی آدم کے دل بین اصبعین من اصابع الرحمن، رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، کقلب واحد، ایک دل کی طرح، یصرفہ کیف یشاء، اللہ تعالیٰ ان کو پھیر دیتے ہیں جیسے چاہتے ہیں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم مصرف القلوب، اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی اطاعت اور بندگی کی طرف۔ یہاں دو تین باتیں ذہن میں رہیں۔ پہلی تو وہی کل کے سبق میں بھی گزری ہے کہ فرمایا کہ بنی آدم کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں، اللہ کی دو انگلیوں کے۔ اب یہاں بظاہر تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی انگلیاں ہیں اور دو انگلیوں کے درمیان میں دل ہیں، یہ کیفیت کیا ہوگی؟ میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں یا اللہ رب العزت کے جو کام ہیں، ان کی تعبیر کے لیے کوئی لغت دنیا میں موجود نہیں ہے، کوئی زبان موجود نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے افعال اور صفات کی تعبیر کے لیے یہی زبان استعمال کی جاتی ہے جو زبان بندوں کے افعال اور صفات کے لیے استعمال ہے۔ لہٰذا یہ دلوں کا انگلیوں کے درمیان میں ہونا اور اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ہونا، اس کے لیے الفاظ یہی استعمال کر دیے جاتے ہیں جو بندوں کے افعال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن مقصد حقیقت میں مراد ہماری انگلیوں کی طرح، انسانیوں کی انگلیوں کی طرح اللہ کی انگلیاں مراد ہے، کیونکہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، یعنی ایسا جسم جیسے انسانوں کا ہے، جیسے بشر کا بندے کا جسم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ لہٰذا یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، حقیقت میں اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ تو اللہ جانتے ہیں، وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ البتہ قریب مفہوم سمجھانے کے لیے جو محدثین نے اس کا معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انگلیوں میں دلوں کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ کے قبضہ، یعنی تمام لوگوں کے دل اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو نیکیوں کی طرف پھیر دیتا ہے اور اللہ چاہتا ہے تو برائیوں کی طرف کیا کر دیتا ہے؟ پھیر دیتا ہے۔ یہ بھی تقدیر کا ایک درجہ ہے، تقدیر کا ایک۔ کل میں نے تقدیر کے درجے بتائے تھے، کتنے درجے بتائے گئے تھے؟ 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ کون سا ہے تقدیر کا؟ کہ جب کچھ بھی اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، نہ زمین و آسمان پیدا ہوئے تھے اور نہ عرش اور پانی پیدا ہوا تھا، اس سے بھی پہلے اس پوری کائنات کا جو خاکہ، جو معلومات اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھی، اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی میں ان تمام چیزوں کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ تقدیر کا پہلا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں پوری کائنات کا خاکہ پہلے سے کیا تھا؟ موجود تھا۔ اور تقدیر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین، اس کائنات کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے عرش اور پانی کو پیدا کیا، عرش اور پانی کو کیا کیا؟ تو عرش اور پانی کے پیدا کرنے کے بعد آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال کل حدیث میں گزرا ہے، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ہونے والی تمام تبدیلیوں کو
اس کی تمام مخلوقات کے بارے میں جو تقدیریں ہیں وہ سب اللہ رب العزت نے کیا کر دی، متعین فرما دی، لکھ دی، جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اللہ رب العزت نے وہ کیا کر دی، لکھ دی۔ لکھنا کیسے ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اللہ رب العزت ہی اس کی کیفیت بہتر جانتے ہیں، تو بہرحال اللہ نے مقرر کر دی، متعین فرما دی۔ یہ تقدیر کا دوسرا درجہ ہے کہ عرش اور پانی تو پیدا ہو گیا تھا لیکن ابھی زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئے۔ تیسرا درجہ تقدیر کا وہ ہے، یہ بھی کل پچھلی حدیث میں گزرا ہے کہ جب بندہ ابھی ماں کے پیٹ میں گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی پہلے نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر خون کی شکل میں ہوتا ہے، پھر تیسرے چلے کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ جا کر ہر بندے کے آنے والی زندگی کے بارے میں 4 باتیں لکھتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی موت کب آئے گی، اسی طرح یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، یعنی سعید اور شقی، یہ سب کچھ اس وقت فرشتہ اللہ کے حکم سے جا کر کیا کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ یہ تقدیر کا تیسرا درجہ ہے۔ اور تقدیر کا چوتھا درجہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ دنیا میں اعمال کر رہا ہوتا ہے، جب بندہ دنیا میں اعمال کر رہا ہوتا ہے تو بندوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہوتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں، تو اللہ جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، جس عمل کی طرف چاہتا ہے، بندے کے دل کو کیا کر دیتا ہے، پھیر دیتا ہے۔ لہذا جب بندوں کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اللہ ہی نے نیک اور برے اعمال کی توفیق دینی ہے، تو یوں دعا مانگتے رہنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا مانگی ہے کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ یا اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف کیا کر دے، پھیر دے۔ یہ دعا بندے کو مانگتے رہنا چاہیے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی بندے کے بارے میں دنیا میں اس کی برائیوں کو دیکھ کے اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یا کسی کی نیکیوں کو دیکھ کے اس کے قطعی یقینی طور پر جنتی ہونے کا فیصلہ، اس لیے کہ دار و مدار تو خاتمے کے اوپر ہے۔ ہو سکتا ہے ساری زندگی نیکیوں کی توفیق ملتی رہے اور آخرت میں نیکیوں کی توفیق کیا ہے، چھین لی جائے، کیونکہ دل تو اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ لہٰذا خاتمہ اگر کفر پر ہو گیا، خاتمہ خراب ہو گیا، تو جس کے بظاہر اعمال جنتیوں والے ہیں تو وہ جہنم میں چلے جائے گا۔ اسی طرح اگر بندے کے سارے زندگی کے اعمال بظاہر برے ہیں تو پھر بھی اس کے جہنمی ہونے کا قطعی اور یقینی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، حکم نہیں لگانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو اچانک پھیرے اور آخرت میں اس کا خاتمہ جو ہے وہ نیک اعمال کے اوپر ہو جائے، اس کے آخر میں اس کا دل ایمان کی طرف پھر جائے اور نیکیوں کی طرف پھر جائے اور اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے اور وہ جنت والوں میں شمار ہو جائے۔ تو لہٰذا دنیا میں ایک تو کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا یقینی قطعی طور پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، حکم نہیں لگانا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے بارے میں ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید اور دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ چونکہ ہمارے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لہٰذا اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق دیتا رہے اور موت تک ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر کیا رہیں، کاربند رہیں۔ اس کی دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے نیا باب ہے۔